اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات گرامی فرماتی ہے کہ یہود اور نصارہ یہ آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے، اور پھر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، آپ ان کے لیے جو مرضی کر دیں، یا آپ سے کبھی بھی راضی کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ ایک صورت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کی دین کے تابع ہو جائیں، پھر یہ آپ کی بات نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن قبل ایک آدمی جس کی شکل سور سے بدتر ہے اور اس کی چال ڈال کتے سے بدتر ہے، جس کا نام گریٹ لیڈر ہے، وہ گستاخی کرتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ہائی لینڈ کرنے والا ہے۔ اگر کچھ ماہ قبل یا ایک سال پہلے کی بات ہے، پچھلے رمضان کی بات ہے، کہ جیسے کچھ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتجاج کیا تھا کہ فرانس والوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی، لہٰذا اس کو جواب سرکاری سطح پر دینا چاہیے۔ اگر آج ہم اس کا جواب اس وقت دیا ہوتا تو آج ان کے اندر یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے۔ مگر میں کسی اور کا رونا نہیں روتا، مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی سے گلہ ہے تو ہمارے موجودہ حکمرانوں سے میرا گلہ ہے، یا موجودہ جو عدالتی نظام ہے اس سے ہمارا گلہ ہے۔ وہ گلہ یہ ہے کہ آج دیکھیں جیسے سیاسی گرما گرمی ہے، پی ڈی ایم نے مل کر عمران خان کی حکومت گرائی، اپنی سیٹوں کے لیے، اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے، اپنے عہدوں کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کیا سے کیا نہ کیا۔ اور عمران خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت گرے اور الیکشن نہیں ہو، یعنی کہ یہ سیاسی آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہائی لینڈ کو اس کتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی؟ عمران خان اس کے بارے میں بھی جلسہ رکھے اس کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رکھے۔ دیکھیں پاکستان بعد میں ہے، اپنی سیٹیں بعد میں ہے، اپنی ذات بعد میں ہے۔ اگر ہمارے لیے ایک چیز اول اور مقدس ہے، ہماری جان مال ماں باپ سے بڑھ کر ہے، تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں ایسے کئی سیاستدانوں کو، ایسے کئی ملکوں کو نبی کی جوتے پہ قربان کرتا ہوں۔ میرے لیے عزیز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عزیز ہے۔ ان کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکلے، اپنی سیٹوں کو چھوڑے، اپنی وزارتوں کو چھوڑے، اپنے محبوب کبریا کے بارے میں نکلے، اور سارے مل کر، یہ سارے سیاستدان مل کر اس ملک سے ایک پیغام دے کہ ہمارے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے۔ مگر ان کتوں کو للکار کر ہم یہ بتا دیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بات آئی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مگر افسوس یہ اپنی وزارتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ اپنے سیٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پھر افسوس مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی آتا ہے۔ ان پہ سے بھی میرا گلہ ہے، وہ گلہ یہ ہے کہ جب حکومتوں کی گرانے کی بات آئے تو وہ بھی سرے فرست آپ کو نظر آئیں گے، مگر ہائی لیول کی گستاخی بھی، ان کا بھی وجود اس معاملے میں نظر نہیں آ رہا، ان کا کوئی بیان اس بارے میں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھائی دیکھیں میں تنقید کسی پہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے حکمران جانتے کیوں نہیں ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو، چاہے وہ نون لیگ کے ہو، پیپل پارٹی کے ہو، یا جمعیت علماء اسلام کے ہو، یہ کیوں نہیں واضح طور پر اپنا اسٹیٹمنٹ پیش کرتے ہیں، کیوں نہیں اپنا اسٹیٹس پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اول ہے۔ مگر سیٹوں کی بات آئے تو اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، مگر جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے تو ہمارے حکمران چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ممتاز قادری جیسا آدمی گورنر کو قتل کر دیتا ہے اور پاکستان کا آئین فیصلہ کرتا ہے اس آدمی کو پھانسی چڑھا دی جائے کیونکہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، آپ نے اس کو پھانسی دے دی، قبر کے گھاٹ میں اتار دیا، ہم نے آپ کے اس فیصلے کو بھی درست تسلیم کیا کہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوا، مگر ہمارا آئین ان کے پاکستان کا یہ بھی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا آئین تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے، مگر عدالتوں کا وجود اس معاملے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ سارے ایک قانون بنائے، اور وہ قانون یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں یکجا ہو جائے، ایک ہو جائے، اور جتنے بھی ملک پاکستان یا ملک پاکستان سے دیگر اور مسلمان ہیں ان سب کو چاہیے کہ اکٹھے ہو جائے، ان کا منصوبہ ایک ہو۔ اور کچھ دن قبل
جمعے کے دن مسجد اقصی میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، جوتوں سمیت اس مسجد کے اندر گئے، مسلمانوں پر فائرنگ کی ہے، مسلمانوں پر شیلنگ کی ہے اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ کیا ہمارے حکمران اس چیز کو کیوں نہیں بتاتے؟ ہمارے حکمران کیوں نہیں جواب ان سے طلب کرتے ہیں؟ اقوام متحدہ میں یہ کیس کیوں نہیں رکھتے؟ یا اتنا بڑا اجلاس ہوا اسی کا ہوا، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ مجھے تو اس کا رزلٹ کوئی نہیں۔ اس نے گستاخی کی، انہوں نے کہا تھا کہ گستاخی کرے گا، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی قانون حرکت میں آئے گا۔ قانون کیسے حرکت میں آئے گا؟ اس آدمی کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا؟ بلکہ اگر حدیث کے روح سے دیکھا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سامنے آتی ہے کہ من سب نبی فقرہ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرے، آپ کی ذات گرامی کو گالی دے، برا بلا کہے، تو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے اس کو قتل کر دو۔ اور اگر آپ کی یہ حدیث غلط ہے تو ٹھیک ہے، آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کو سامنے رکھیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، برا بلا کہا کرتا تھا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس کو قتل کرے گا میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حالانکہ آقا کریم رحمت للعالمین ہے، آپ نے کبھی کسی کے خلاف بددعا نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، مگر جب اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں بات آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، جنت کا ضامن میں محمد بنتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر کسی مسلمان کے بس میں ہو گستاخی روکنا اور اس کو جواب دینا، وہ نہ کرے تو وہ آدمی گستاخوں میں شامل ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کمزور تھے، مال نہیں تھا، حتیٰ کہ صحابی رسول قوم سے معذور ہے، مگر چل کر کے اور گستاخ کو قتل کر کے آگے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے قتل کیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے کہ میرے گستاخ کو قتل کیا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن نکال کے اس کی ٹانگ پہ لگایا، وہ ٹانگ سے سلامت ہو گئی۔ اگر پاک پیغمبر کی لعاب دہن پر اس آدمی کی ٹانگ صحیح سلامت ہو سکتی ہے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخ کو جواب دیتے اور ان کو جیسے وہ کرتے ہیں اس سے بھرپور ہم اس کا احتجاجی، اور احتجاج نہیں، یہ احتجاج صرف باتوں سے نہیں، ہاتھوں سے نہیں، بلکہ ایسا احتجاج ہونا چاہیے، ایسا جواب ہونا چاہیے کہ آئندہ کے بعد ان کو ہمت رکھنا پڑے ہمارے نبی کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ تو جو یہ کرے گا قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے، ساتھ نہیں۔ مگر ہم سیاسی سیٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور پھر مجھے گلہ پاکستان کی عوام سے بھی ہے۔ وہ گلہ کیا ہے کہ اپنے لیڈروں کے لیے، اپنے ٹویٹروں پر، اپنے اکاؤنٹ پر، اپنے آئی ڈیوں پر اپنے لیڈر کا کرتے، حالانکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔